السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ محترم ناظرین کرام، ایک مرتبہ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ باغ میں پانی دے رہے تھے۔ تبھی ایک مجذوب بزرگ حضرت سیدنا ابراہیم کندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار غریب نواز ہند الولی عطائے رسول کے باغ میں تشریف لے آئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ کم عمر میں ہی تھے۔ جیسے ہی سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی نظر ان اللہ عز و جل کے کامل ولی پر پڑی، ان فقراء پر پڑی، تو سرکار خواجہ معین الدین فوراً دوڑے اور سلام کر کے دست بوسی کی اور ان مجذوب بزرگ کو نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخت کے سائے میں بٹھا دیا۔ پھر ان کی خدمت میں انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ تازہ انگوروں کا ایک گچھا پیش کیا اور دو زانو ہو کر ان بزرگ کے سامنے بیٹھ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضرت ابراہیم کندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس نوجوان باغبان کا انداز بے حد پسند آیا۔ ناظرین محترم، ان بزرگ کو اتنا زیادہ سرکار غریب نواز کا انداز پسند آیا کہ انہوں نے اپنی جیب میں سے ایک کھلی تل یا سرسوں کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا خود چبا کر آپ سرکار خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کھانے کو دے دیا۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کھلی کے ٹکڑے کو جیسے ہی چبایا اور کھایا اور وہ کھلی کا ٹکڑا جیسے ہی حلق سے نیچے اترا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل کی کیفیت یکدم بدل گئی اور دل جو ہے آپ کا وہ دنیا کی محبت سے اجاٹ ہو گیا۔ پھر آپ سرکار خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمت اللہ علیہ نے اپنا باغ، پون چکی اور سارا ساز و سامان بیچ کر اس سے جو پیسے قیمت حاصل ہوئی اسے فقراء و مسکین میں تقسیم فرما دی، اور حصول علم دین کی خاطر آپ سرکار خواجہ غریب نواز راہ خدا کے مسافر بن گئے۔ سفر ہند کے دوران جب سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا گزر علاقہ سبزوار صوبہ خراسان رضوی ایران سے ہوا تو آپ سرکار خواجہ رحمت اللہ علیہ نے وہاں پر ایک باغ میں قیام فرمایا جس کے وسط میں ایک خوشنما ماحول تھا۔ یہ جو باغ تھا وہ حاکم سبزوار کا تھا جو بہت ہی زیادہ ظالم اور بدبخت شخص تھا۔ اس کا معمول تھا کہ وہ جب بھی باغ میں آتا تو شراب پیتا اور نشے میں خوب شور و غل مچایا کرتا تھا۔ آپ سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے حوض سے وضو کیا اور نوافل نماز ادا کرنے لگے۔ محافظوں نے اپنے حاکم کی سخت گیری کا معائزہ کیا اور سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے آپ یہاں سے چلے جائیں کیونکہ حاکم بڑا بدبخت اور ظالم ہے، کہیں وہ آپ کو آ کر کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تو آپ سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی میری حفاظت کرنے والا ہے، میرا حافظ و ناصر ہے۔ اسی دوران وہ بدبخت حاکم باغ میں داخل ہوا اور سیدھا حوض کی طرف آنے لگا۔ اپنی عیش و عشرت کی جگہ یعنی اس باغ میں جب اس نے ایک اجنبی شخص کو دیکھا یعنی سرکار خواجہ کو دیکھا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ظالم حکمران وہ حاکم کچھ کہہ پاتا، آپ سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک نظر اس ظالم حاکم پر ایسی ماری کہ اس ظالم اور بدبخت شخص کی کایا ہی پلٹ ڈالی۔ وہ حاکم جو بہت ہی ظالم اور بدبخت تھا، آپ سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی نظر کی جلالت کی تاب نہ لا سکا، اور وہ حاکم جو بہت ظالم تھا وہ ڈر کے مارے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ خادموں نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور اس حاکم کو اٹھانے کی کوشش کی۔ جیسے ہی کچھ چھینٹے پڑنے کے بعد اس حاکم کو ہوش آیا تو ہوش میں آتے ہی وہ ظالم حاکم اٹھا اور فوراً آپ سرکار خواجہ غریب نواز ہند الولی عطائے رسول رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدم مبارک میں گر گیا۔ اس نے اپنی ساری بدکاری اور سارے گناہوں سے توبہ کر لی اور آپ سرکار رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں پر ہی تائب ہو گیا، اور آپ سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے دستے مبارک پر ہی بیعت بھی ہو گیا۔ پیرو مرشد خواجہ خواجگاہ والی بے کسا شہنشاہ ہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی انفرادی کوشش سے اس نے ظلم و زور سے جمع کی ہوئی ساری دولت یعنی اس نے جو زبردستی لوگوں سے چھینا تھا پیسہ، لوگوں سے جمع کی تھی ظلم و ستم کر کے، وہ ساری کے ساری دولت اس نے اس کے اصل مالکوں کو لوٹا دی۔ اور اس کے بعد اس حاکم نے آپ سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت کو لازم پکڑ لیا۔ آپ سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے کچھ ہی لمحوں میں، کچھ ہی عرصے میں فیض و برکات کے فیضان سے مالا مال کر کے خلافت عطا فرما دی اور اسے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے مامور فرما دیا، اور اس کے بعد
وہاں سے رخصت ہو گئے۔ ناظرین محترم، حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا معمول تھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ ساری رات عبادت الہی میں مصروف رہتے، حتیٰ کہ عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کر لیتے، اور تلاوت قرآن سے آپ رحمت اللہ علیہ کو اس قدر شغف تھا کہ آپ بہت ہی کم وقت میں قرآن پاک ختم فرما دیا کرتے تھے۔ دوران سفر بھی آپ سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ قرآن پاک کی تلاوت جاری رکھتے۔ دوستو، بیان کیا جاتا ہے کہ پنڈت رام لال کی عمر 50 برس تھی، یعنی 50 سال کا تھا وہ، جو کہ اس خطے میں، اس علاقے میں سادھو پرکاش لال کے نام سے مشہور تھا، اور وہ اس وقت کا اس جگہ کا اسٹیشن ماسٹر بھی تھا۔ کتیال گاؤں سے اسٹیشن 2 کلومیٹر دور تھا۔ یہ راولپنڈی سے کوہاٹ جانے والی لائن پر گولڑا شریف کے بعد آتا ہے۔ الہی بخش مغرب کے بعد راکھ کے تھیلے لے کر اسٹیشن پر چلا جاتا، اور راکھ کے لیے اسے رات وہیں پر گزارنا پڑتی تھی۔ الہی بخش وہیں کے ایک قریب، گولڑا شریف کے قریب ایک علاقے کا رہواسی تھا۔ پیر صاحب کے حکم کے مطابق وہ اللہ کا ذکر بکثرت کیا کرتا تھا۔ ادھر پنڈت جی کو بھی اپنے کام سے بڑا لگاؤ تھا، وہ ہر وقت رام رام کیا کرتے تھے۔ اس پنڈت جی نے الہی بخش سے کہا، میں رام رام کرتا رہتا ہوں، لیکن اے شخص، میرے دل کو پتہ نہیں کیوں سکون ہی نہیں مل رہا۔ الہی بخش نے ان پنڈت جی سے کہا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک دلوں کا سکون تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ الہی بخش جو مغرب کے بعد اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا، تو پنڈت جی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ الہی بخش نے پنڈت جی کو کلمہ طیبہ کے معنی بتائے، اور اسے اہل بیت کرام علیہم السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی قربانیوں کے بارے میں بتایا، کیسے انہوں نے مال و دولت کی قربانی دی، اور مکہ مدینہ سے خالی ہاتھ انہوں نے کیسے ہجرت کی تھی۔ پنڈت جی نے بولا کہ میں اس بارے میں سوچ وچار کروں گا اور کوشش کروں گا کہ میرے بیوی بچے اس فیصلے میں میرے ساتھ شریک ہو جائیں۔ آخرکار پھر ایک دن پنڈت جی نے اپنی بیوی کے سامنے اسلام جیسے مذہب کا اظہار کر دیا۔ بیوی نے یہ سنتے ہی رونا دھونا شروع کر دیا اور کہا کہ اپنے مذہب کو چھوڑنے کی ہرگز غلطی مت کرنا۔ اور بیوی نے پھر اگلے ہی دن اپنے بیٹے کو، جو لاہور میں رہا کرتا تھا، بذریعہ تار یعنی پوسٹ کے یہ پیغام بھیجا کہ وہ اپنے ماما جی کو بھی ساتھ لے کر آئے، اور اگر میرے شوہر پنڈت نے اپنا فیصلہ نہ بدلا تو وہ اپنی بہن بھانجی اور بھانجے کو لے کر چلا جائے گا۔ پنڈت جی نے کہا، اگر یہ اسلام قبول نہیں کرتے تو میرا اور ان کا رشتہ ویسے بھی ختم ہو ہی جائے گا۔ تم ان کو لے کر جانا چاہو تو لے جا سکتے ہو، اور یہاں چھوڑنا چاہو تو بھی ٹھیک ہے۔ پنڈت نے ان تمام لوگوں کو رخصت کر دیا، اور جاتے ہوئے صرف اپنی بیٹی کے سر پر روتے ہوئے ہاتھ رکھا، اور اس کے بعد وہ اکیلا رہنے لگا۔ اسی دن سے پنڈت نے نماز یاد کرنا شروع کر دی تھی۔ الہی بخش نے اسے نماز پڑھنے کا طریقہ بھی اب سکھا دیا تھا، اور اب 3 دن بعد جمعہ تھا، اور اس کے قبول اسلام کا یہی دن تھا، کیونکہ قبول اسلام کے لیے ان لوگوں نے جمعہ کا دن ہی مقرر کیا تھا۔ کتیال کے آس پاس گاؤں میں بھی یہ بات پھیل گئی کہ کتیال کی جامع مسجد میں کوئی پنڈت اسلام قبول کرنے والا ہے۔ اب اس جامع مسجد کے آس پاس لوگوں کا ہجوم یعنی بھیڑ جمع ہو چکی تھی۔ ایک جم غفیر باہر آ چکا تھا، اور لوگ دور دور سے اکٹھے ہو کے آتے جا رہے تھے، اور الہی بخش پھر پنڈت کو لے کر سفید سوٹ پہنا کر نکلا تو پوری کے پوری فضا اس وقت نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی۔ ایک صاحب نے اپنی گھوڑی پیش کی اور اس پر بٹھا کر پنڈت جی کو 200 کے قریب لوگوں کے ہجوم میں لے جایا گیا تو غضب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ لوگ اب جوگ در جوگ اکٹھے ہو کر مسجد کی جانب جانے لگے، اور قریب پہنچتے پہنچتے لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم ہو چکا تھا۔ آخر وہ لوگ مسجد کے قریب پہنچے، پنڈت جی کو پہلی صف میں جگہ دی گئی اور کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا گیا۔ پنڈت جی کا نام شیخ غلام مصطفیٰ تجویز کیا گیا، جو انہوں نے بخوشی قبول کر لیا۔ لوگوں نے نماز جمعہ کے بعد گلے مل کر شیخ غلام مصطفیٰ کو مبارکباد پیش کی۔ کچھ نوجوانوں نے ان شیخ کی حفاظت کے لیے ان کے گھر پہرا دینے کی خواہش ظاہر کی، تو شیخ غلام مصطفیٰ نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ حفاظت تو میری اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی ذمہ ہے، لہٰذا آپ لوگوں کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دن الہی بخش اپنا قصہ سنا ہی رہے تھے کہ میرے والدین کے یہاں کوئی بھی اولاد نہ تھی کہ کسی نے والدین سے آ کے کہا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے واسطے سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کر لے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، انہوں نے دعا کی اور ان کے یہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ جب پیدائش ہو گئی تو والد گرامی نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ نے خواب میں فرمایا کہ یہ بچہ ہمارا ہے تو ہمارا ہی رہے گا،
لہٰذا یہ خواب دیکھنے کے بعد والد میرے بارے میں بہت فکر مند رہتے تھے، کیونکہ وہ بچہ میں ہی تھا۔ میرے دل میں میرے مذہب کے باوجود سکون نہیں تھا۔ والد صاحب بھی فوت ہو گئے اور مجھے میرے مذہب کے بارے میں جاننے کا بڑا شوق تھا۔ لہٰذا مجھے جب اس بارے میں علم ہوا کہ فلاں بزرگ ہیں جن کی وجہ سے میری پیدائش ہوئی، یعنی حضرت خواجہ خواجگاہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، تو مجھے اب شوق لگ گیا ان کے مزار پر حاضری دینے کا۔ میں ان کے مزار پر حاضری دیتا رہتا اور اس سے مجھے بہت زیادہ سکون ملا کرتا تھا، اور میں اب اجمیر شریف جانے کے لیے، سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر جانے کے لیے بے چین رہتا، اور خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر جانے والے اور وہاں سے پیدا ہونے والے سکون سے لطف اندوز ہوتا۔ اس کے بعد میری اسٹیشن ماسٹر کی ڈیوٹی لگ گئی اور 1 سال کے اندر اندر میں مشرف با اسلام ہو گیا۔ بہرحال ناظرین محترم، کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد شیخ مصطفیٰ نے قتیال گاؤں میں ہی رہائش اختیار کر لی، اور اس کے بعد وہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ پینشن کی رقم سے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کیا، اور کچھ دن بعد کچھ بیمار رہ کر جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ اور ناظرین محترم، جو وہ سادھو سے سیدھے مسلمان ہو گئے اور ایک بہت ہی نیک انسان بن کر زندگی گزاری، یہ سب سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ہی تھی، کیونکہ انہیں بھی سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے محبت ہو چکی تھی۔ اور یہ پورا واقعہ سنانے کے بعد انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آج وہ جس طرح اسلام قبول کر رہے ہیں وہ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بدولت ہی ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، یہ شان ہے سرکار غریب نواز ہند الولی عطائے رسول کی، یہ شان ہے شہنشاہ ہند سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اس دنیا فانی سے پردہ کرنے کے بعد بھی لوگ آپ کی وجہ سے اسلام قبول کر رہے ہیں، تو آپ کی حیات پاک کا کیا عالم ہوگا۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کامنٹ میں یا خواجہ ضرور لکھیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم۔